بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمهم الله ورضي الله عنهم وصلى الله على النبي محمد بن اسماعیل معروف بخیر النساج رحمہ اللہ. یہ ایک بزرگ ہیں جو خیر النساج کے نام سے معروف ہیں اور ان کا نام محمد بن اسماعیل تھا. آپ کی مجلس میں حضرت شبلی اور خواص رحمہ اللہ جیسے حضرات نے توبہ کی، یعنی ان کے بھی شیخ تھے اور بزرگوں کی ایک جماعت کے استاد ہیں. ان میں سے کسی کا بیان ہے کہ میں خیر النساج کی مجلس میں تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے شیخ، میں نے آپ کو کل دیکھا تھا کہ آپ نے 2 درہم کا سود بیچا تھا. میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور وہ سود جو آپ نے بیچ کر 2 درہم حاصل کیے تھے وہ میں نے آپ کی لنگی سے جس میں آپ نے باندھے ہوئے تھے کھول لیے. تو اس کے بعد سے میرا ہاتھ ہتھیلی کی طرف مڑ گیا اور اسی طرح مڑا ہوا رہ گیا. یعنی انہوں نے جو 2 درہم میں وہ سود بیچا تھا وہ درہم اپنی لنگی میں باندھ لیے تھے، تو یہ جو شخص تھا اس نے اس کو چوری کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی کہ اس کا ہاتھ مڑ گیا اور مڑا ہوا رہ گیا. فرماتے ہیں کہ حضرت یہ بات سن کر ہنسے اور اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تو اس کا ہاتھ کھل گیا. پھر فرمایا، جاؤ اور ان درہموں کو اپنے بچوں کے لیے ان سے کچھ خرید لینا، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا. محمد بن علی ابن جعفر ابو بکر القطانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے رہنے والے تھے. صوفیہ کے امام اور اکابر عارفین میں سے تھے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے ہیں. آپ کی کرامتوں میں یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں تھا کہ میں نے ایک فقیر کو دیکھا کہ جو مرا ہوا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہنس رہا تھا. میں نے کہا، تم مر چکے ہو اور پھر بھی ہنس رہے ہو؟ تو غیب سے کسی آواز دینے والے نے کہا کہ اے ابو بکر، اللہ کا عاشق ایسا ہی ہوتا ہے. ابو عبداللہ محمد بن خفیف الشیرازی رحمۃ اللہ علیہ مشائخ صوفیہ کے شیخ ہیں، اولیاء عارفین کے استاد ہیں اور علم ظاہری اور باطنی میں ممتاز ہیں. آپ کی کرامتوں میں یہ ہے کہ جب آپ ملک بغداد میں داخل ہوئے تو وہاں 40 دن تک قیام فرمایا اور اس زمانے میں کچھ کھایا پیا نہیں. پھر وہاں سے تشریف لے چلے تو جنگل میں ایک کنویں کے اوپر آ کر ٹھہرے اور اس کنویں کی منڈیر پر ایک ہرن کو پانی پیتے دیکھا. آپ بھی پیاسے تھے، کنویں کے قریب تشریف لے گئے تو ہرن وہاں سے چلا گیا اور پانی پھر کنویں کی تہہ میں پہنچ گیا، یعنی ان کو پانی نہیں ملا. آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے مولا، آپ کے ہاں میرا مرتبہ اس ہرن کا سبھی نہیں. تو ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے تمہارا امتحان کیا ہے، تم صبر نہیں کر سکے. ہرن تو بغیر ڈول رسی کے آیا تھا اور تم ڈول رسی کے ساتھ آئے ہو. پھر جو یہ واپس آئے تو کنواں پانی تک بھرا ہوا تھا. انہوں نے خود بھی پانی پیا اور اس پانی سے پاکی حاصل کی اور ڈول میں بھر لیا. پھر حج کیا اور حج سے واپس آنے تک وہ پانی ختم نہیں ہوا.
پھر جب حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو جب ان کی نظر ان پر پڑی تو فرمایا کہ اگر کچھ دیر اور صبر کر لیتے تو تمہارے قدموں کے نیچے سے پانی ابل پڑتا اور تمہارے پیچھے کو پانی جاری ہو جاتا۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، کیونکہ یہ اپنے نفس کے خلاف جب مجاہدے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات امتحان بھی لیتے ہیں، تو ان کے امتحان کے لیے وہ پانی نیچے چلا گیا اور ہرن کے لیے اللہ نے پانی اوپر کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو رزق پہنچانے والے ہیں، اور ہرن کے پاس تو نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، تو اس کے لیے پانی اوپر کر دیا، اور جنہوں نے سبب اختیار کیا تھا ڈول اور رسی لے کر آئے تھے ان کے لیے پانی اللہ نے دور کر دیا۔ تو یہ امتحانات ہیں انسان کے اوپر جو حالات آتے ہیں، بعض اوقات اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے اس کے صبر کا، اور اگر وہ صبر کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ نواز دیتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد ابن خفیف الشیرازی رحمۃ اللہ علیہ جن کا واقعہ بیان ہوا، انہی کے بارے میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ فرماتے تھے کہ میں بہت بڑی مدت تک ابدال سے ملاقات کے واسطے ملک و ملک پھرتا رہا۔ یہ ابدال جو ہیں یہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک خاص جماعت ہوتی ہے جو 40 کی تعداد میں ہر وقت دنیا میں رہتے ہیں، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحم فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کے خاص مقبول بندے ہوتے ہیں، اور ان کا ذکر حدیث شریف میں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں موجود رکھتے ہیں، 40 کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور ان میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کی جگہ پھر کوئی اور شخص آ جاتا ہے، تو اس لیے ان کو ابدال کہتے ہیں کہ ان میں ان کا کوئی نہ کوئی بدل اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ابدال سے ملاقات کی تمنا تھی ان کو، تو فرماتے ہیں کہ میں بڑی مدت تک ابدال سے ملاقات کے لیے ملک و ملک پھرتا رہا، پھر سیر و سفر سے اکتا گیا تو ملک فارس کے شہر استخر میں گیا، وہاں صوفیاء کرام کی ایک خانقاہ میں پہنچا تو مشائخ کی ایک جماعت کو دیکھا، ان کے سامنے کوئی کھانے کی چیز تھی اور 9 آدمی تھے، جن میں سے شیخ حسن بن ابی سعد اور ابو الازہر ابن حیات اور کچھ اور لوگ تھے۔ میں وہاں کچھ دیر ٹھہرا رہا، پھر وضو کیا، اور جب میں وضو وغیرہ سے فارغ ہوا تو ان لوگوں نے مجھے اپنے پاس جگہ دے دی، میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا، اور جو وہ کھا رہے تھے میں بھی کھانے لگا، پھر ہم سب لوگ الگ الگ ہو گئے۔ میں کچھ دیر کے لیے سو گیا، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا اے ابن خفیف، جن لوگوں کو تو تلاش کر رہا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہا تھا وہ اس شہر میں یہی لوگ ہیں، وہ اس شہر میں یہی لوگ تھے اور تو بھی ان میں سے ہے۔ اب یہ ان کو بشارت مل گئی کہ یہی حضرات ابدال میں سے ہیں اور تو بھی ان میں سے ہے، اللہ نے تجھے بھی وہی مقام عطا کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں میرے دل نے تقاضا کیا کہ میں ان سب حضرات کو اس کی اطلاع کر دوں جو میں نے خواب میں دیکھا ہے، مگر ان کا وقار اور رعب مجھ پر غالب آ گیا۔ دن کا کچھ ہی حصہ گزرا تھا کہ ان میں سے جو ایک بزرگ تھے شیخ ابو الحسن ابن سعد، وہ سامنے آئے اور فرمایا اے ابو عبداللہ، جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے اس کی ان سب کو اطلاع کر دو۔ میں نے سب کو اطلاع کر دی۔ جب یہ خبر پھیل گئی، یعنی عام لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ حضرات خاص اولیاء اللہ میں سے ہیں اور ابدال میں سے ہیں، تو وہ سب کے سب متفرق شہروں میں چلے گئے، یعنی وہاں سے چلے گئے، کیونکہ وہ کوئی بھی اپنی شہرت پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک بزرگ ہیں حضرت محمد ابن محمد بن اسماعیل صوفی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی اپنے وقت کے یکتا تھے۔ آپ کی کرامتوں میں یہ ہے کہ آپ بیت المقدس کے ارادے سے تشریف لے چلے اور اپنے ساتھ خوش کھجوریں لے لی۔ دل ان کا چاہ رہا تھا کہ کہیں سے ان کو تر و تازہ کھجوریں ملیں،
تو اپنے نفس کو ملامت کرنے لگے اور فرمایا اس جگہ ہم کو تر کھجوریں کہاں سے مل سکتی ہیں؟ تو جب افطار کا وقت ہوا اور آپ نے اپنا توشہ دان کھولا تو اس کے اندر وہ تر کھجوریں تھیں. وہ ساری کھجوریں جو خشک کھجوریں ساتھ دی تھیں وہ تر کھجوریں بن گئی، مگر انہوں نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے اس میں سے کچھ نہیں کھایا. جب اگلا دن ہوا اور افطار کے لیے ان کو پھر کھولا تو پھر وہی خشک کھجوریں تھیں. اور آپ کی کرامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک شخص فقر اور تنگدستی کی وجہ سے اس حال کو پہنچ گیا تھا کہ اس نے ارادہ کیا کہ اس کے پاس جو چمڑے کے موزے ہیں ان کو بیچ دے، اور اس کے پاس سوائے 2 موزوں کے اور کچھ نہیں تھا. تو اس نے وہ موزے نکالے اور ان کو بیچنے کے لیے چلا. تو راستے میں ان بزرگ کی مجلس پڑتی تھی. ان بزرگ کا اصل نام تو محمد بن اسماعیل ہے، لیکن لقب ابن سمعون ہے. تو راستے میں ابن سمعون رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی، اس میں حاضر ہوا اور یہ سوچا کہ مجلس میں حاضر ہو جاؤں، جب وہاں سے واپس نکلوں گا تو موزے فروخت کر دوں گا. جب اس شخص نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو شیخ نے پکار کر کہا موزے نہ بیچنا، اللہ تعالیٰ تم کو رزق عطا فرما دیں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا. محمد ابن محمد ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں. آپ کی کرامتوں میں سے وہ بھی ہے جس کو عارف شاذلی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر امام غزالی رحمہ اللہ کے ذریعے سے فخر فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کیا تمہاری امت میں بھی کوئی ایسا ہے؟ دونوں حضرات علیہ السلام نے عرض کیا نہیں ہے. عارف کبیر یمنی احمد سیاد رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ آسمانوں کے دروازے کھولے گئے اور فرشتوں کی ایک جماعت اتری. ان کے پاس سبز قلعتیں ہیں، یعنی سبز لباس ہیں اور سواری ہے، اور یہ سب ایک قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور اس میں سے ایک شخص کو لائے اور اسے وہ سبز لباس پہنایا، سواری پر سوار کیا اور آسمان کی طرف لے گئے، اور آسمان سے آسمان 7 آسمانوں سے گزر گئے. اور پھر اس کے بعد 70 حجاب کو بھی شف کر لیا. تو خواب میں فرماتے ہیں مجھے ان بزرگ کے بارے میں تعجب ہوا کہ کتنا بلند ان کا مقام ہے، اور یہ معلوم کرنے کا ارادہ کیا کہ یہ کون بزرگ ہیں. تو بتایا گیا کہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہے. ابو عبداللہ محمد ابن حسین ابن عبدوہ ایک بزرگ ہیں، بڑے فقیہ اور عامل تھے. لوگ ان کی حیات میں ان کی زیارت اور برکت کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے اور دعائیں کرایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے نفع عطا فرمائے. آخر عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان یہ آیا کہ ان کی بینائی چلی گئی. ان کے شاگردوں میں ایک شیخ تھے جو بڑے فقیہ اور بزرگ تھے. ان کو علم ہوا تو وہاں ایک طبیب جو علاج میں بہت ماہر تھا اس کو لے کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شیخ کو اطلاع کرائی کہ وہ طبیب کو لے کر آئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے طبیب کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ نے ایک اپنے پوتے کو بلایا اور فرمایا لکھو جو میں لکھواؤں، اور یہ اشعار لکھوائے جن کا ترجمہ یہ ہے لوگ کہتے ہیں تیری آنکھوں پر ایک مصیبت آ پڑی ہے، تو اگر تو نشتر سے اس کا علاج کر لے تو یہ مصیبت جاتی رہے. میں جواب دیتا ہوں کہ میرا رب اس سے میرا امتحان فرما رہا ہے. اگر میں صبر کر لوں گا تو ان سے انعام پاؤں گا، اور اگر گھبرانے لگوں گا تو ان کے ثواب سے محروم کر دیا جاؤں گا، اور میرے لیے وہاں سے وبال ہوگا. میں تو صابر ہوں، راضی ہوں، شکر گزار ہوں. میں اس اللہ کی بھیجی ہوئی چیز کو بدلنے والا نہیں ہوں. میں اس کو بدلنے والا نہیں ہوں جو انہوں نے دیا ہے. ہمارے بادشاہ کا ہر فعل حسین اور عمدہ ہی ہوتا ہے.
اور اس کے کاموں کی کوئی مثال نہیں ہوتی، اور میرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ ظلم سے بہت بلند اور برتر ہے۔ یہ اشعار انہوں نے لکھوائے، اور جب یہ اشعار لکھواتے ہوئے ان لفظوں پر پہنچے کہ میں صابر ہوں، راضی ہوں اور شکر گزار ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹا دی اور گھر بھر روشن نظر آیا، حتیٰ کہ اپنے پوتے کو لکھتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ پھر جب بینائی بحال ہو گئی تو صاحبزادے سے فرمایا کہ ان طبیب سے جو بھی پیسے طے ہوئے تھے وہ انہیں دے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھ کو شفا حاصل ہو گئی ہے۔ آپ کی وفات سن 525 ہجری میں ہوئی، اور اسی جزیرے میں اپنی مسجد کے برابر دفن ہوئے۔ آپ کی قبر شریف برکت اور فضل میں مشہور ہے، اور ان کے آثار و برکات اس جگہ پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ابو عبداللہ محمد البصری رحمۃ اللہ علیہ ابو الفرج بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ میں شیخ امام ابو عبداللہ محمد البصری کی مجلس میں بغداد میں حاضر تھا کہ ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ حضور آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو میرے مہر پر گواہ تھے، یعنی نکاح کے موقع پر گواہوں میں موجود تھے جس میں میرا مہر طے ہوا تھا کہ کتنا مہر ہے۔ میرے پاس سے مہر کا کاغذ گم ہو گیا، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ مجھ پر کرم فرمائیں اور قاضی کی مجلس میں گواہی دینے کے لیے تشریف لے چلیں۔ فرمایا جب تک مٹھائی نہیں لاؤ گی میں ایسا نہیں کروں گا۔ وہ کھڑی رہی اور یہ سمجھی کہ شاید شیخ اس سے مزاح کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیر نہ لگاؤ، میں تمہارے ساتھ اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک مٹھائی نہیں لاؤ گی۔ وہ چلی گئی، پھر واپس آئی تو اپنی چادر میں اس کی چادر کی جیب میں سے ایک کاغذ نکالا جس میں سوکھی ہوئی مٹھائی تھی۔ آپ کے متعلقین اور مریدین باوجود آپ کے زاہد اور عفیف ہونے کے اس مانگنے سے بڑے متعجب ہوئے کہ انہوں نے کیوں اس سے یہ مٹھائی منگوائی، حالانکہ آپ تو بڑے زاہد اور عفیف ہیں۔ آپ نے وہ کاغذ لے لیا، کھولا اور مٹھائی کو ریزہ ریزہ کر کے پھینک دیا۔ پھر جب کاغذ خالی ہو گیا تو دیکھا کہ اس کے مہر کا وہ کاغذ تھا جو اس کے پاس سے گم ہو گیا تھا۔ فرمایا لو اپنے مہر کا کاغذ لے لو، یہ وہی ہے۔ جتنے لوگ حاضر تھے سب نے اس کو بہت بڑی کرامت قرار دیا، یعنی ان کو اللہ نے یہ منکشف کر دیا تھا کہ جس کاغذ میں یہ لے کر آئی گئی مٹھائی وہی کاغذ جو ہے اس میں مہر کا کاغذ ہے۔ ایک بزرگ ہیں ابو عبداللہ محمد ابن اشرف الرندی رحمۃ اللہ علیہ، سیدی محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اشبیلیہ کے علاقے میں ان سے ملا اور ان کے پاس 3 دن ٹھہرا اور پھر واپس آیا۔ انہوں نے ان تمام باتوں کو جو میرے وہاں سے جانے کے بعد پیش آنے والی تھی حرفاً حرفاً مجھے بتلا دیا، اور پھر ویسا ہی ہوا جیسے انہوں نے فرمایا تھا۔ اور فرمایا ہے کہ ان کے مشہور ہونے کا سبب یہ ہوا کہ وہ اکثر ایک بہت اونچے پہاڑ پر جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک آدمی اپنی کسی ضرورت کے لیے وہاں گیا تو اس نے نور کا ایک ستون دیکھا جس کی شعاعیں پھیل رہی تھی، اور یہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، اتنی روشنی تھی اس میں۔ جب یہ اس ستون کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ نور اور وہ روشنی تو وہ بزرگ ہیں، حضرت ابو عبداللہ ہیں جو کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے اس نے ان کو مشہور کر دیا ان کی اس کرامت کو۔ ایک بزرگ ہیں حضرت ابو عبداللہ محمد المعروف الزنہار عجمی فارسی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ذکی الدین عبد الحفیظ منظری رحمہ اللہ کے شیخ ہیں۔ حضرت شیخ زنہار رحمہ اللہ سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ جب وہ مصر میں خستہ حالی کی حالت میں داخل ہوئے تو ایک پیتل کے برتن بنانے والے کی دکان پر جا کر سو گئے، یعنی شہر میں داخل ہوئے اور فقر و فاقہ کی حالت تھی،
ایک پیتل کے برتن بنانے والے کی دکان پر جا کر سو گئے۔ رات کو اس کی دکان میں چوری ہو گئی۔ دکاندار نے پہرے والے کو پکڑا۔ پہرے دار نے کہا تمہاری دکان پر سوائے اس فقیر کے اور کوئی نہیں سویا۔ دکاندار نے جواب دیا کہ تو اس فقیر کو چوری کی تہمت لگاتا ہے، یعنی وہ تو اللہ کا ولی ہے، اور اگر تو اس پر چوری کی تہمت لگاتا ہے تو میں چوری کا دعویٰ ہی نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہوں، بس میرا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ کیونکہ اس فقیر پر نیکی کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ شیخ نے جب یہ بات سنی تو شیخ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر اس طباق کو کہہ دیں کہ تو سونے کا بن جا تو وہ اللہ کے فضل سے سونے کا بن جائے۔ شیخ نے یہ کہا تو وہ طباق فوراً سونے کا بن گیا۔ ان کی کرامت ظاہر ہوئی کہ وہ طباق جو پیتل کی برتن کی دکان میں تھا وہ سونے کا ہو گیا۔ وہ تو مثال دے رہے تھے، آپ نے اس کو فرمایا کہ جیسا تھا ویسا ہی ہو جا، میں نے تو تیری مثال بیان کی تھی۔ وہ پھر اصلی حالت پر ہو گیا۔ دکاندار نے عرض کیا کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے فقر کو دور فرمائے۔ دعا قبول ہو گئی اور وہ مالدار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء کرام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔